یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بہت ہی پیارا درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اس درود پاک کے تعلق سے ایک برکت بیان کرتا ہوں۔ کسی شخص نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا، حال پوچھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس درود پاک کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید چینل کے ناظرین، پروگرام نور علم لیے ایک بار پھر حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ علم کے نور کو پھیلانے کے لیے مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا، گفتگو ہوگی اور علم دین میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ علم دین سیکھنے سکھانے کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جس کو علم سکھایا جا رہا ہے اس کے حالات سے سکھانے والا باخبر ہو۔ اگر اس کی شخصیت کے بارے میں معلومات ہوگی تو علم سکھانے میں اسے بہت مدد حاصل ہو جائے گی، اور اگر معلومات نہیں ہیں تو پھر خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں سامنے والے کی ذہنی حالت کا علم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ایسی بات اس کو بتا دی جائے جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ نااہل کو علم سکھانے کی جو خرابی ہے، وبال ہے، اس کے بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ تو لہٰذا سکھانے والے کو بھی چاہیے کہ سامنے والے کے بارے میں معلومات حاصل کر لے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے، اس کی کچھ انفارمیشن ہوگی تو علم سکھانے میں اور اسے کچھ بتانے میں معاون اور مددگار یہ چیز ہمیں ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں حکمت عملی کے ساتھ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی ہمیں یہ پہلو سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس تعلق سے ہم سیرت مصطفیٰ کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ جی سیدی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھانے کا انداز اور اس میں سامنے والے کے احوال کی معلومات لینا، اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ امتی کے لیے، ہم سب کے لیے، ہر شعبے والے کے لیے، ہر منصب والے کے لیے رول ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور معلم کس طرح ٹیچ کیا، کس طرح تربیت کی، کس طرح سکھایا، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جو بڑے ہیں اپنے اداروں کے، گھر کے ٹیچر ہیں، استاد صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، اور سیرت مصطفیٰ کو اس انداز سے بھی پڑھنا چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ بہت آسان اور عام فہم اردو میں کتاب، یہ پڑھ لیں۔ سیرت رسول عربی پڑھیں، اور مزید مدارج النبوت بہت پیاری سیرت کی کتاب ہے، اور اللہ پاک کرم فرمائے تو سبل الہدا اس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے۔ عربی جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، تو مدینہ مدینہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم نے ٹاپک آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارک کا ایک پہلو یہ کہ جو فرسٹ ٹائم آپ سے ملتا، حاضری دیتا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، کچھ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ انٹروڈکشن لیتے تھے، تعارف لیتے تھے۔ مثلا حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا، اور آپ نے مجھے تخت پر اپنے ساتھ
بٹھایا ہوا تھا. تو اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے یہ آگے انشاءاللہ عرض کروں گا. اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس بصرہ کے گورنر تھے اور ابو جمرہ جو تھے یہ ترجمان تھے عوام اور آپ کے درمیان. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم میرے پاس ٹھہرے رہو, میرا وظیفہ آئے گا تو میں تمہیں اس میں سے کچھ دوں گا. تو آپ 2 ماہ تک آپ کے پاس ٹھہرے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد من ڈیلیگیشن کچھ لوگ مل کر آئے, یہ فتح مکہ سے پہلے یہ وفد حاضر ہوا. اس میں 14 افراد تھے, 14 پرسنس تھے. سردار کو اشج کہا جاتا تھا, اس کا نام منذر تھا. یہ لوگ پہلے سے ایمان لے آئے تھے اور ان کے آنے کی خبر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دے دی تھی. اب فاروق اعظم نے ان کا استقبال کیا. اچھا, جو سردار تھے اشج, انہوں نے اتر کو اونٹ کو باندھا اور سامان اکٹھا کیا, غسل کیا, بہت عمدہ کپڑے پہنے, مسجد میں حاضر ہوئے, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اب بھی عشاق جاتے ہیں مدینہ پاک تو پہلے غسل کرتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, خوشبو, اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عزت افزائی کس انداز سے کی کہ ان کو اپنے رائٹ سائڈ پر بٹھایا اور پھر حوصلہ افزائی کے کلمات کیا فرمائے کہ تم میں 2 عادتیں انگلش میں کہتے ہیں ہیبٹس, ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں, وہ ہیں عقل اور وقار. اچھا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون سا وفد ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ ہمارا تعلق ربیعہ قبیلے سے. فرمایا اس قوم کو خوش آمدید, مرحبا, جو رسوا نہیں ہوئے, شرمندہ نہیں ہوئے. یعنی اس سے پہلے کہ لشکر اسلام ان کی طرف جاتا, یہ قتل ہوتے, قیدی بنتے, تو یہ خود ہی آ کر قبول اسلام کا شرف حاصل کر رہے ہیں. پھر وفد کے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ, ہم صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں کیونکہ راستے میں کفار کا محلہ مضر آتا ہے, وہاں سے گزرنا مشکل ہے, دشمنی ہے. آپ ہمیں دین کے بارے میں کوئی واضح حکم ارشاد فرمائیں, یعنی ایسے اعمال بتائیں, ایسے عقائد بتائیں جن پر ہم پابندی کریں تو اللہ کی رضا پائیں اور ہمیں اللہ پاک راضی ہو کر جنت عطا فرما دے. اچھا, پھر ہم وہ اپنے علاقے والوں کو بھی پہنچائیں وہ احکامات. اچھا, پھر انہوں نے پینے والی چیزوں کے بارے میں پوچھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا. صرف اللہ پاک پر ایمان لانے کا حکم دیا. پھر خود ہی پوچھا کیا جانتے ہو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نماز کی پابندی, زکوٰۃ, رمضان کا روزہ رکھنا, تم لوگ غنیمت سے 5واں حصہ دیا کرو. 4 چیزوں سے منع فرمایا, وہ شراب کے برتن وغیرہ اس کے تعلق سے تھا. اور پھر فرمایا انہیں یاد کر لو, نے جو کچھ تعلیمات فرمائیں, فرمایا یاد کر لو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بتا دینا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارکان اسلام میں سے 4 کا ذکر کیا, حج کا ذکر نہیں کیا کیونکہ حج 9 سنِ ہجری کو فرض ہوا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں انہیں ویلکم کیا. اور اس سے پہلے ابو جمرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ انہیں تخت پر ساتھ بٹھاتے. یہ بھی پتہ چلا کہ وہ قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ آ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں کہ اہم مسائل کو جاننے کے لیے لوگوں کا علماء اور مفتیان کرام کے پاس جانا, اور جانا چاہیے. اللہ پاک نصیب فرمائے. اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی کیسے کی کہ ان کو خوش آمدید کہا, علم سیکھنے کے لیے وہ آئے تھے. جی, تو ان کو مرحبا کہا. اب دیکھیں اس دور کے اندر جب کہ علم دین کی طرف توجہ نہیں ہے, اگر کوئی آ گیا تو بس آ گیا, اب جانا نہیں چاہیے. ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو ایسا معاملہ ہونا چاہیے. خیر, اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم بہتر انداز سے علم دین سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی اور سیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کا سامان بھی کریں.
اور آنے والوں سے پوچھا بھی، قبیلے وغیرہ کی بات ہو گئی تو اب وہ جب انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی تو واضح حکم یعنی ان ڈیٹیل بتا دیں، تو ان کو ایک تفصیل بتا دی گئی کہ یہ ہے، جا کے پیچھے جو رہ گئے ان کو بھی سکھا دو. اس میں تو اگر تھوڑا سامنے سا والے کا پتہ ہو تو ایک کافی مدد مل جاتی ہے. تھوڑا سا اس میں اگر دیکھا جائے نا تو ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، تمہارا قبیلہ کیا ہے، یا اس طرح کی جو تعارفی گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ ایک سپیس دینے کا ایک انداز ہوتا ہے. نہیں بیٹھے نا اور بیٹھتے ہی کہیں کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو سامنے والا جو ہے وہ تھوڑا سا مرعوب ہوتا ہے، کھلتے جی کھلتے تھوڑا ٹائم ایسے ہی لیتا ہے. ایسے ہی تو یہ کچھ وہ اپنائیت روب والا جو ہے ماحول وہ دینے کے لیے انسیت میں تبدیل ہو تو اب سیکھنا سکھانا بہتر انداز میں ہو جائے گا. ماشاء نہیں، اللہ. پہلے کو اپنائیت والی گفتگو کی جائے تاکہ وہ تھوڑا سا ماحول بن جائے. اب اس کے بعد سامنے والا بھی جو ہے وہ اچھے انداز میں کھل کے گفتگو کر سکے گا. جب مزید اس میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، امیر اہل سنت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ استاذ کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے. سیکھنے والوں کی نفسیات کے مطابق یہ گفتگو مہارت کرے. کہاں سے حاصل کرے؟ ایک تو اس کا زبردست ذریعہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ہیں واہ کہ سوالات ہوتے ہیں اور کس سوال کا کتنا جواب دینا ہے، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. نہیں، بعض اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ میرے اہل سنت فرماتے ہیں دارالفتاح اہل سنت رجوع کر لیں. حالانکہ جواب وہاں دیا جا سکتا ہے، مفتی صاحب بھی ساتھ ہی موجود ہیں، لیکن وہ مسئلے کی حساسیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ یوں اس انداز میں یہاں بیان کرنا ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کے لیے تشویش کا سبب بنے، یا جواب کافی و شافی اس انداز میں یہاں نہ ہو سکے. بعض اس طرح کے وہ پردے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ عوام کے سامنے یوں بیان کرنا وہ ایک مناسب صورت نہیں ہوتی. تو کبھی یہ جواب دیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اسی پر کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی مزید وضاحت آئے گی تو جواب دیا جائے گا. تو وہ نفسیات کے مطابق ہوتا ہے. ماشاء اللہ. کیا کہنا ہے، کب کہنا ہے، کہاں کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کس ماحول میں کہنا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے تو فائدہ ہوتا ہے. ہر چیز پر اگر ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ ہو، ہر چیز پر گرفت ہو، ہر چیز پر اس کو کھینچا تانی والا ماحول بنا کے رکھیں تو وہ سامنے والے بھی شاید بدزن ہو جائیں گے یا ایک گھٹن والے ماحول میں رہیں گے. تو کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جن سے صرف نظر کی جاتی ہے، کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جس پر تنبیہ ہوتی ہے. اچھا، ہر ایک کی ہر جرم کی سزائے موت نہیں ہوتی، تو کیفیت کے مطابق ہی اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو سکھانے کا انداز ذکر کیا گیا، آپ ہر جمعرات کو واز فرمایا کرتے تھے. اچھا، کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے اور ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت تھی، آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا آواز بڑا پیارا ہوتا ہے، حسین اور دل نشین گفتگو ہوتی ہے، آپ روزانہ میں آواز فرمایا کریں. تو آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا، یہ جمعرات کو ہوا کرے گا. جو روزانہ اگر یہ سلسلہ شروع کروں گا تو تمہارے لیے یہ کہیں بیزاری اور اکتاہٹ والی صورت نہ بن جائے. ماشاء اللہ. تو یہ بھی وقت مقرر کر کے دین سکھانا اور مختلف طرح کے انداز اپنانا یہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑوں سے ثابت ہے. تو سکھانے والے کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے ماحول میں لے کر آئے کہ جس میں سیکھنا آسان ہو. ہم جامعۃ المدینہ کی بات کریں تو جامعۃ المدینہ کا ماشاءاللہ ہمارا ایک شیڈول بنا ہوا ہے، ڈبل 12 گھنٹے کا شیڈول ہے. اس میں یہ ڈبل 12 گھنٹے میں صرف تعلیمی تعلیم نہیں ہے، تعلیم کا جو ایک کلاسز کے اوقات ہیں وہ 5 گھنٹے ہیں. جب 5 گھنٹے میں بھی آگے تقسیم ہے، ایک پیریڈ تو باقاعدہ سے مدنی چینل کا کر دیا گیا. چاہیے الگ سے ایک ٹیسٹ بھی چینج ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے کا بھی ماحول تھوڑا تبدیل ہوتا ہے، اور گفتگو کس انداز میں کی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں یوں سیکھنے کے لیے بھی سامنے آتی ہیں. درمیان میں بریک بھی آ گئی، کبھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی وہ علاقائی دورہ، چل کبھی پھر بھی دینی لیتے ہیں کام، ذرا نا بیٹھے بیٹھے تو پھر وہ بھی تو دینی کام کے فٹنس کے لیے ساتھ آ رہے نقصان دہ ہیں. ہو سکتا ہے. جی رات دہرائی کا الگ وقت ہے. پھر اسی طرح مختلف طرح کی چیزیں، یہی طلبہ جو سیکھ رہے ہیں ان کو سکھانے کے مواقع بھی میسر آتے ہیں. ماشاء اللہ. تو کبھی تفسیر سنانے کا حلقہ ہے، کبھی درس کی صورت ہے، کبھی وہ چوک درس ہے، کبھی مسجد درس ہے، مختلف طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پورا ایک حسین گلدستہ ہو اور ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی صلاحیت و اہلیت کے اعتبار سے مدنی پھول لیتا رہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے، سکھانے والا ہے، اور معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، ٹیچنگ کیسے کرنی ہے، ہر ہی معاملے میں ہمیں اس میں گائیڈنس ملتی ہے. اللہ کریم ہمیں اس سے سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام خاور ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان عطار چک دولت جہل میں پڑھتا ہوں.
چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیجیے۔ تہجد پڑھیں انشاءاللہ چہرے پر نورانیت آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک تو آرٹیفیشل بیوٹی ہوتی ہے نا، ایک ریئل بیوٹی ہے، اصل خوبصورتی وہ اللہ والوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ تو تہجد میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ چہرے کی نورانیت آتی ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ اگر وضاحت ہو جائے کہ نورانیت حسن ظاہر کو کہتے ہیں یا بعض اوقات عبادت ریاضات، کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے ہم جس کو کہتے ہیں کہ رنگ بڑا پکا تھا، لیکن عبادات اور ریاضت میں وہ کافی جو ہے وہ تہجد گزار اور دیگر معاملات۔ رنگ کا گورا ہونا ہی تو وہ ایک خوبصورتی نہیں ہے نا، جی، وہ خاص جو اللہ سے لو لگاتے ہیں تو ان کے چہروں پر نورانیت آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو ڈاکٹر حکیم ہیں وہ چہرہ دیکھ کر بیماری بتا دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو اندر جو کچھ ہمارا نظام ہے ایک میڈیکلی، اس کے اثرات پیشانی جو ہے نا، پیش آنی، مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کو اس انداز سے لکھا ہے۔ تو وہ ایک دنیاوی عمل سے بھی پتہ چل جاتا ہے، یعنی دنیا کے عمل کا بھی دیکھنے والے دیکھ لیتے، چہرے سے پیشانی سے پہچان لیتے۔ اس طرح نیکی بھی ظاہر ہو جاتی چہرے سے، بعض کے چہرے بے رونق ہو جاتے ہیں۔ وہ تو قیامت کے روز بھی دیکھیں گے مومنین کے چہرے کیسے ہوں گے، کفار کے کیسے ہوں گے نا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، وہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ وہ خیر چہرے کو، اور جن کی ایج، جیسے ابھی جنہوں نے سوال کیا خاور بھائی نے، ان کی ایج ابھی کم ہے، یعنی کہ جن کو امرد کہا جاتا ہے، ایسے مرد جو ابھی بالغ تو بلوغت کے قریب ہیں یا بالغ ہو گئے مگر داڑھی نہیں آئی یا ابھی گھنی نہیں آئی، تو انہیں تو ان چیزوں سے، یعنی ایسی کریمز جو کشش پیدا کریں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر سردی کے اندر چونکہ اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ لگایا جاتا ہے، تو تیل وغیرہ لگا لیں، سوتے وقت لگائیں۔ امیر اہل سنت کی تربیت یہ، تاکہ بدنگاہی کرنے والے مائل نہ ہوں۔ اللہ کی پناہ، اللہ عافیت دے، عزت کی اور عصمت کی بھی حفاظت رہے۔ آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء۔ جی سیدی، آج کس ہستی کا ذکر خیر ہوگا؟ حضرت مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت نوازا اور بہت آپ کی شان، عظمت، اور ماشاءاللہ مفتی اسلام بھی ہیں اور بہت بڑے مدرس بھی، پھر شاعر بھی بہت زبردست، محدث بھی، مفسر بھی، مناظر بھی، مدرس بھی، مترجم بھی، منتظم بھی، فقیہ بھی، واعظ بھی، اور بہت سادہ نیک طبیعت۔ اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ایسوں کی کثرت کرے۔ بچپن میں ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، مگر آپ نے بہت محنت کی اور بہت کوشش کی، اور اللہ نے بہت آپ کو عرفہ اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ مزید استاد صاحب۔ مفتی خلیل احمد خان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو خلیل ملت بھی کہا جاتا ہے۔ جی، آپ کے والد محترم کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اور آپ کے جو خاندان والے ہیں، یا تو زمینداری اس سے ان کا واسطہ تھا، یا پھر کچھ افراد تھے جو فوج میں ملازمت وغیرہ اور اس طرح کے کاموں کی طرف مائل تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ کی کفالت جو ہے یہ ننہیال کے سپرد ہوئی۔ آپ کے نانا جان عبد الرحمن خان المعروف لال خان عالم تھے، بہت عالم تھے، جی، اور انہی کی صحبت کی برکت سے آپ بھی راہ علم کی طرف بڑھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اساتذہ میں صدر شریعت بدر طریقت مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ہیں، اور مفتی اعظم ہند سبحان مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ نمایاں فیضان اساتذہ۔ رضا یہاں پر نمایاں لگ رہا ہے نا، صدر الشریعہ ان کا فیضان بھی بے فیضان شک، رضا ہی ہے، بے شک۔ اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی ہے۔ بیعت شریف آپ نے مارحرہ مطہرہ وہاں کی ہے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو تمام سلاسل طریقت کی اجازت بھی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تدریس بھی مختلف اداروں میں آپ نے کی، جن میں مارحرہ بھی ہے اور ہند کے بعد ادارے بھی ہیں۔ پاکستان آمد کے بعد اولاً آپ نے کراچی کو اپنا مسکن بنایا، اس کے بعد آپ حیدرآباد آ گئے،
اور پھر ساری زندگی حیدرآباد ہی میں تشریف فرما رہے، مختلف مساجد میں آپ نے خطابت کے فرائض بھی انجام دیے، اور احسن البرکات یہاں آپ ساری زندگی تدریس بھی فرماتے رہے، اور آپ کی یادگار کے طور پر بھی یہ ادارہ الحمدللہ موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف تصنیفات یعنی کتب بھی آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، جس کے اندر بالخصوص جو ہے وہ ہمارا اسلام یہ کتاب ہے، بہت زبردست، اور جو سمجھیں اسلام کی بنیادی معلومات جو ہیں یہ اس میں اندر ماشاءاللہ زبردست ترکیب ہے۔ تو اسی طرح ہماری نماز کے نام ہمارا سے اسلام جو کتاب ہے، متعدد دفعہ آپ نے بھی امیر اہل سنت سے سنا ہوگا، جو نئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں تو امیر اہل سنت ترغیب دلاتے ہیں کہ ہمارا اسلام ان کو جی پڑھائیں۔ بالکل بالکل زبردست کتاب 5 حصے ہیں ماشاءاللہ اس کے۔ جی، ایک ہی کتاب کے اندر مل جاتے ہیں وہ۔ اسی طرح ہماری نماز ہے، عورتوں سے ریلیٹڈ اسلامی بہنوں سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی جو اسلامی بہنوں کی نماز سے اور دیگر مسائل سے ریلیٹڈ ہے۔ چادر اور چار دیواری، چار دیواری آپ کی بہت تفسیر ہے۔ سورہ نور کی تفسیر جو ہے۔ بہار نسواں، سنی بہشتی زیور، یہ بھی آپ کی تصانیف میں ہے۔ فتاوی خلیلیہ بھی آپ کا جی، فتاوی خلیلیہ، فتاوی بھی۔ اور کلام بھی شاید تحریر فرمایا ہے۔ کلام تو بڑے شاندار اور جاندار ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی بھی دیے، کتابیں بھی لکھی، تو نعتیں بھی لکھی، تو ان کو بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ملا کہ آپ نے بھی یہ کام کیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز بڑی نمایاں کئی حضرات میں نظر آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے علماء میں بہت حد تک اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کتابوں کی دنیا میں رہتا ہے نا وہ خشک مزاج ہوتا ہے، لیکن یہ حضرات اس طرح کے ہیں کہ کتابوں سے واسطہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ محبت رسول کی لذت، چاشنی، حلاوت جو ان کے ہاں نظر آتی ہے۔ دیکھیں استاد صاحب، جب کتابیں ایسی ہیں کہ وہ تر ہیں اللہ رسول کے ذکر سے، تو یہ کیوں خشک ہوں گے؟ الحمدللہ، یہ تو تر ہوتے اور تر کرتے ہیں۔ ان کے کچھ کلام کا اگر کوئی حصہ آپ سنا دیں جی، تڑپ رہا ہے خلیل اس قلق میں طائر روح، تڑپ رہا ہے خلیل اس قلق میں طائر روح، کہ شاخ نخل مدینہ پہ آشیانہ ہوا، کہ شاخ نخل مدینہ پہ آشیانہ ہوا، اس دل لگی میں کام میرا بن گیا خلیل، طیبہ کو کھینچ لے گئی دل کی لگی مجھے۔ اور ایک کلام جو نا وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں پڑھا جاتا رہا ہے، اب بھی وہ پڑھا جاتا ہے، الہی روزہ خیر البشر پر ترنم میں سنا اگر جاؤں۔ اس کا مقطع جو ہے نا وہ بہت پیارا ہے، اللہ ہمارے حق میں مطلع بھی سنائیں، قبول بیچ میں سے فرمائے۔ بھی کچھ سنائیں، اور پھر مقطع بھی سنا دیں۔ الہی روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، کبھی سے منبر تک، کبھی منبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں، خلیل اب ذات راہ آخرت کی سعی احسن میں مدینے سر کے بل جاؤں، وہاں پہنچوں تو مر جاؤں۔ کیا ان کا عشق ہے، کیا محبت ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ حیدرآباد میں متعدد بار ان کے
مزار پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا. مزار شریف کس جگہ پر ہے؟ سخی عبدالوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ میرے مرشد غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آل میں سے. نہیں، یہ بھی ایک محبت ہی ہے کہ آخری آرام گاہ جو ہے وہ بھی غوث پاک کے پوتے کے قدموں میں بنے. سبحان اللہ. اور سیدوں کی محبت بھی ہے، وہ اولیاء غوث کی پاک محبت کی جو بھی ہے. آل ہے وہ آل رسول ہے نا، سید ہیں. اور پھر آپ کا جنازے میں لاکھوں لوگوں کی شرکت تھی. مثال بھی رمضان شریف میں ہوا نا، سبحان اللہ. 28 رمضان المبارک. سبحان اللہ. عیسوی کے اعتبار سے 18 جون 1985. 1985 میں. سبحان اللہ. اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام رمیز رضا عطاری ہے. میں جامعۃ المدینہ کوئٹہ کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ کو خود کفیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان کی ہمتیں جو دینی مدارس بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، پھر چلاتے ہیں. صرف بنانا نہیں، چلانا بھی ہوتا ہے. اچھا، اور علماء جو انفرادی طور پر یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت دشواریاں ہیں. یعنی یہ مدتوں سے بعض ایسے بد نصیب ہیں جو مخالفت کرتے ہیں یا دینی علم کو اتنی ترجیح نہیں دیتے، ہائی لائٹ نہیں کرتے، حوصلہ افزائی نہیں کرتے، مگر علماء کی ہمت ہے، ادارے بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، چلاتے ہیں. اچھا، ادارے بنانا چلانا سعادت کی بات، اور پھر مزید سعادت در سعادت ان کے لیے چندہ جمع کرنا. ان کے چندہ جمع کرنا سنت مصطفیٰ ہے، دینی کاموں کے لیے چندہ جمع کرنا. ٹھیک ہے. غزوہ تبوک پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی. بیر روما، وہ کنواں جو یہودیوں کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کو پانی کے پینے میں بہت تکلیف تھی، کیونکہ وہ بیش قیمت یعنی بہت بڑی قیمت طلب کرتے تھے پانی کی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو دینی کاموں کے لیے چندہ جمع کرنا چاہیے، اور چندے کے بارے میں سوال جواب وہ کتاب بھی پڑھنی چاہیے. اس میں ناظمین کو عرض کروں گا، اساتذہ کرام کو، بالخصوص ناظمین کو، کہ جو طلباء کرام آپ کے پاس پڑھتے ہیں ان کی آپ لسٹ بنائیں، اور ان کا جو آکوپیشن لکھا ہوتا ہے ان کے سرپرست کا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. اگر 10% بچے متمول گھرانوں کے ہیں، ان کی لسٹ بنائیں، ان کے سرپرستوں سے رابطے میں رہیں، تو آپ کا جامعۃ المدینہ خود کفیل ہو سکتا ہے. کچن کو خود کفیل کریں، سیلریز بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے ہمارے جو معاون شعبے ہیں، ڈونیشن سیل، اس کی طرف توجہ کریں. مدنی عطیات باکس ہیں جو شاپس پر رکھے جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ کریں. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، گھریلو صدقہ باکس ہے، اس کی ترکیب کریں. اور بعض جو سرپرست صاحبان ہیں وہ منتھلی کچھ نہ کچھ خود ہی دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم باقاعدہ رابطہ کر کے کریں گے تو اس کی صورتیں بھی بنتی ہیں. اچھا، پھر عشر کی ترکیب، بالخصوص وہ جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ بھی جو چھوٹے شہروں میں جس کے قریب ہی کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، یا دیہاتوں کے اندر تو کھیت زراعت بہت ہوتی ہے، وہاں ترکیب بنائیں. تو انشاءاللہ الکریم ہمارے یہ ادارے خود کفیل ہوں گے. اور اس میں ناظم جامعہ کا کردار بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. بڑے بڑے علماء جو مدارس جنہوں نے بنائے، اس کے محتمم بنے، وہ مارکیٹوں میں چندہ جمع کرنے کے لیے جاتے رہے اور جاتے ہیں، بیرون ملک کا سفر کرتے تھے اور کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی ہمت کر کے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں جانا چاہیے. استاد صاحب، ایک تعداد ہوگی جامعۃ المدینہ کی کہ جو خود کفیل بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں کے ناظمین نے بھی تو خود کفیل کیا نا. اچھا، بعض جامعات ایسے ہوں گے کہ ان کے خرچے زیادہ ہیں مگر پھر بھی خود کفیل ہیں، اور بعض جامعات ایسے ہیں کہ ان کا خرچہ اتنا نہیں ہے مگر پھر بھی خود کفیل نہیں ہے. بات ہے کوشش کرنے کی اور اس کو فوکس کرنے کی. اچھا، مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں ایک گزارش پیش کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں نا کمیٹی ڈالنے کا رجحان ہوتا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ غریب سے غریب آدمی بھی ہے نا تو 500، 1000، 1200، 1500، 2000 کی وہ بھی کمیٹی ڈال رہا ہوتا ہے. جو تاجر طبقہ ہے، تاجر طبقہ بھی کمیٹی ڈالنے کی طرف آتا ہے. یہ یومیہ کی بنیاد پر 10,000، 20,000، 30,000 یا اس سے بھی زیادہ کمیٹی ڈالنے کا سلسلہ کرتے ہوں گے. یہ جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے نا، اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ پیسہ جمع ہو جائے گا نا، مشکل وقت میں کام آئے گا. تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ قیامت کے دن سے مشکل دن تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو آپ سب کی خدمت میں دعوت پیش کروں گا کہ ایک کمیٹی آخرت کے نام کی بھی ڈال لیں.
اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے، وہ 100 ڈال سکتے ہیں، 100 ہو، 500 ہو، 1000 ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے دن کی نسبت سے 1200 ہو جائے. جو زیادہ دے سکتے ہیں وہ زیادہ دیں. یہ ہر ماہ دعوت اسلامی کو آپ یہ پیش کرنے کا سلسلہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ میری کمیٹی ہے. عام طور پر جس دن کمیٹی نکلتی ہے نا تو بڑا خوشی کا سما ہوتا ہے، اور بندہ اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آج شام کا کھانا میری طرف سے میری کمیٹی نکلی ہے. یہ کمیٹی جس دن نکلے گی نا، اس دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے جو حصہ ملے گا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ تصور کیجئے کہ بندہ میدان محشر میں گھوم رہا ہو اور لوگوں کو اٹھ اٹھ کے بتا رہا ہو کہ لوگوں دیکھو میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم کیا، مجھے بخش دیا گیا. تو آپ سب کو بھی دعوت پیش کروں گا کہ اپنے قریبی جامعۃ المدینہ سے رابطہ کیجئے، مدرسۃ المدینہ سے رابطہ کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں رابطہ کیجئے، اور ایک کمیٹی آخرت کے نام کی ڈال لیجئے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. آمین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام. محمد یوسف اتاری، درجہ دورۃ الحدیث شریف. میرا باپا یعنی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ باپا کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو شیطان نماز چھوڑنے کا یا کسی گناہ کرنے کا ذہن میں ڈالے تو آپ جو ہے اور زیادہ جو ہے نیکیاں کرو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو. مثلا اگر شیطان فرض نماز پڑھنے کا چھوڑنے کا ذہن دلائے تو آپ نفل نمازیں اور زیادہ پڑھو. تو باپا یعنی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے کو بھی ایسی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ذہن میں کوئی بات آئے تو میں فوراً جو ہے نا اور نمازیں پڑھا کروں اور شیطان پہ جو ہے نا غالب آ جاؤں. لیکن جب سے یہ بات ذہن میں آئی ہے اس وقت سے لے کر جو ہے اب تک جو ہے وہ شیطان ہی مجھ پہ غالب آیا ہوا ہے، اور جو زیادہ وہ کروا رہا، میں کیا کروں؟ اور زیادہ ظاہر ہے کہ یہ بکھرا ہوا ہے اور آپ بھی اس پر بگڑے ہوئے رہے. اور وہ یعنی آپ ہار کیوں قبول کرتے ہیں؟ بتکلف اپنے آپ کو عمل پر لگانا ہوگا. جیسے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے فرمایا کہ بتکلف ذکر کرے، تو یہ بھی ایک محبت ہے. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اس کی ذکر سے انسیت ہو جائے گی اور پھر اس کو تکلف نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کی پھر مثال دی کہ جیسے کہ بعض بزرگوں کا ہے کہ 20 سال کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت بتکلف کی اور 20 سال اس کے بعد ہم نے اس سے نفع اٹھایا. تو اب آپ تکلف کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کریں. پاپا یعنی میں غیر مقیم اسلامی بھائی ہوں، اگر میں گھر پہ جو ہے کچھ نیک اعمال یا کچھ کرنا چاہتا ہوں تو پھر میرے ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار ماحول نہیں بن رہا ابھی. ماحول جیسے جامعہ میں ماحول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پڑھنے کا بھی ماحول بن جاتا ہے. یہاں فیضان مدینہ میں آتے ہیں، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن پاک، تو ذہن بن جاتا ہے. اب گھر پہ ذہن نہیں بنتا اور خیال یہ آتا ہے کہ جو ہے نا ماحول نہیں ہے، ماحول ہوگا تو کچھ کریں. اب اس میں کیا کریں؟ ہر کام ماحول سے کیسے ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں عبادت فرمائی اور فرماتے تھے، وہاں ماحول تنہا تھے. اسی طرح مطلب بزرگان دین سے تو کافی ایسی حکایات ہیں کہ وہ اکیلے اکیلے عبادتیں کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے. ہمارے غوث پاک عراق کے جنگلوں میں، بیابانوں میں عبادت فرماتے تھے. ذرا ہم وہ تو کرنے سے رہے، لیکن اس میں اس طرح یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ماحول نہیں ہے. ماحول کی محتاجی کیوں؟ اس محتاجی کو ختم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم جہاں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، محافظین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو مدینہ مدینہ. اکیلے تو ہم ہوتے ہی نہیں ہیں، امپوسیبل، اکیلے ہو ہی نہیں سکتے. وہ شجرہ شریف کے اورات پڑھیں تو انشاءاللہ پھر یہ کہ شیطان سے مقابلہ آسان ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے نمایاں جامعۃ المدینہ.
شعور و آگاہی انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، اور یہی شعور و آگاہی حاصل کرنے کے لیے علم جیسی حسین دولت ہونا بھی لازمی ہے، تب ہی انسان اپنی پہچان آپ دکھتا ہے۔ تعلیم و تعلم کے سفر میں دعوت اسلامی عرصہ دراز سے اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہے، بیشتر مدارس، جامعات اور دیگر انسٹیٹیوٹ بنائے، مگر آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں موجود جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا فار بوائز کی، جو کہ SG8 نزد احمد رضا مسجد سبز گنبد والی نارتھ کراچی سیکٹر 9 کراچی وسطی میں واقع ہے۔ اس جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے 1st to 7th ایئر تک درجات ہیں، جن میں تقریباً 250 طلبہ کرام زیر تعلیم ہیں، جبکہ رہائشی طلبہ کی تعداد 110 اور غیر رہائشی طلبہ کی تعداد 140 ہے۔ رہائشی طلبہ کے لیے کھانا، میڈیکل اور دیگر سہولیات بھی میسر ہیں۔ اسی جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی تعداد 1500 ہے، جو کہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک اس جامعۃ المدینہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میں محمد رفیق اتاری، ناظم جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا نارتھ کراچی۔ جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا نارتھ کراچی یہ دعوت اسلامی کے چند ان جامعۃ المدینہ میں سے ہے کہ جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں پر تعلیمی سلسلہ ہے وہ 2000 کے اوائل میں شروع ہوا۔ الحمدللہ اس جامعۃ المدینہ میں تقریباً 250 طلبہ کرام زیر تعلیم ہیں، اور یہ طلبہ کرام ہمارے مقیم بھی ہیں، غیر مقیم بھی ہیں۔ مقیم یعنی وہ طلبہ کرام کہ جن کو ہم یہاں پر رہائش بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، تعلیم اور دیگر ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جو غیر مقیم طلبہ ہیں وہ ہیں کہ جو صبح ہمارے پاس آتے ہیں اور 1 بجے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے غیر مقیم طلبہ کرام یعنی وہ طلبہ جو اطراف و اکناف سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان طلبہ کرام کی جو ہے تعداد وہ تقریباً 125 کے قریب، جبکہ جو ہمارے پاس مقیم طلبہ کرام ہیں یہ بھی تقریباً اسی ہی تعداد میں ہیں۔ اب تک اس جامعۃ المدینہ سے جو طلبہ کرام پڑھ کر فارغ ہوئے ان کی تعداد لگ بھگ 1500 کے قریب ہے۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ہمارے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی کام ہیں اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ مصروف رہتے ہیں، اور جو ان کا جدول ہوتا ہے اس کے مطابق یہ مختلف مساجد میں علاقے کی وہاں پر جا کر دینی کام کرتے ہیں۔ وہاں پر مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کا بھی ان کا سلسلہ ہوتا ہے، اس طریقے سے چوک درس، مسجد درس، اور یہ ان کی الحمدللہ ایکٹیویٹیاں لوگوں کو نماز کے لیے تیار کرنا، ہفتہ وار اجتماع کا ذہن دینا، مدنی مذاکرے کا ذہن دینا، پھر ان کو ہفتہ وار اجتماع کے روز لے کر جانا، مدنی مذاکرے میں ان کو شرکت کروانا۔ الحمدللہ یہ ہمارے طلبہ کرام یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ جو طلبہ کرام مقیم ہوتے ہیں، ان مقیم طلبہ کرام کے لیے ایک زبردست یہ بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے مقیم طلبہ کرام کو کہ ان کے لیے تعلیمی حلقے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد یا نماز ظہر کے بعد ان دونوں ٹائموں میں ہمارے طلبہ کرام ایک جگہ جمع ہو کر اپنے حلقے بنا کر جو انہوں نے صبح سبق پڑھا تھا استاد صاحب سے اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ اس دہرائی میں ان طلبہ کرام کو فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سبق رہ گیا ہے، کوئی لفظ جملہ رہ گیا ہے تو وہ دوسرے طالب علم سے سمجھ جائیں گے۔ اس طریقے سے ان کے اسباق کی بہترین دہرائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کل کا سبق بھی تیار ہو جاتا ہے اور آج کا یاد بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس جامعۃ المدینہ کو تادیر قائم و دائم رکھے۔ آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے۔ حضرت مفتی خلیل برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جس میں اسلام کی بنیادی باتوں کا ذکر ہے، اس کتاب کا نام بتائیے۔ اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے آپ ہمیں رپلائی کریں گے۔ قرآن دازی کے ذریعے جس کا نام نکلے گا اسے تحفہ پیش کیا جائے گا، اور ماہنامہ فیضان مدینہ کی 12 ماہ کی بکنگ پیش کی جائے گی۔ اپنے سوالات، اپنے تاثرات، اپنی تجاویز بھی ہمیں اس نمبر کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے سیرت مصطفیٰ کے کچھ پہلو سنے، بزرگان دین کی باتیں کی، علم دین کی باتیں ہوئیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ راستہ دکھاتا